کہ پچھلے 70 سالوں سے سیلاب آ رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے، سارے معاملے کا ذمہ دار کون؟ کہ آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان 2 دفعہ بارز وجود میں ہے۔ دیکھیں جنرل ضیاء الحق ہے، 11 سالوں میں ان کی 11 سال حکومت رہی، جنرل پرویز مشرف 9 سال اقتدار میں رہے ہیں۔ یہ ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف اور عمران خان 32 سال 2 خاندانوں نے حکومت کی ہے۔ یہ یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا دکھے گا تو بکے گا، فہد آدمی ہے پاکستان کا لیڈر ہے جس نے اس پر بات کی، اور تمام پارٹیاں ان کا مذاق اڑاتی تھی یہ ملین ٹری منصوبے پر۔ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر زیادہ 22% ایسے بھی زیادہ ہوں گی۔ آپ اس ملک کے ساتھ جوکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں کہ پچھلے 70 سالوں سے سیلاب آ رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV، میں ہوں کاشف جوید۔ ہر سال جب سیلاب آتے ہیں تو ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ یہ جو ہے حکومت کی مس مینجمنٹ ہے، کوئی کہتا ہے کہ بیرونی فنڈ کھانے کا ڈرامہ ہے، لیکن اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور مصنف ستار چوہدری صاحب، ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس ساری کھیل کا ذمہ دار کون ہے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صاحب مجھے ٹو دی پوائنٹ یہ بتائیں کہ پچھلے 70 سالوں سے سیلاب آ رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے، لیکن ڈرامے کر کے سارے لوگ چلے جاتے ہیں، ذمہ داری کوئی نہیں لیتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اچھا، میں کاشف صاحب اس کے لیے حکومت سارے جو فیکٹس ہیں نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے کوئی بھی آدمی انکار نہیں کر سکتا جو فیکٹس ہیں۔ ہم 1971 سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بنگلہ دیش کو آپ بنگلہ دیش تھا، ڈال لیں گے، ان کو نکال، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان 2 دفعہ بارز وجود میں ہے۔ ایک دفعہ تو 1947 میں، دوسری دفعہ 1971 میں۔ ہم 1971 سے شروع ہوتے ہیں اور اب تک، ٹھیک ہے، میں آپ کو تمام فیکٹس بتا دیتا ہوں تو آپ فیصلہ کر لیں، یا ہمارے جو سننے والے لوگ ہیں وہ فیصلہ کر لیں۔ 55 ایئرز بن جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بنتے ہیں 55 ایئرس۔ ٹھیک ہے، آپ ذہن میں یہ 55 ایئر رکھیں گے، پاکستان کو بڑے 55 ایئرس ہوئے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کس کس کی حکومت آئی۔ دیکھیں جنرل ضیاء الحق ہے، 11 سال ان کی 11 سال حکومت رہی، وہ تھی 16 جولائی 1977 سے 17 اگست 1988 تک، یہ ان کے بنتے ہیں 11 سال۔ اور اس دور میں ایک تو یہ عامر آئے، جنرل آئے، فوجی حکومت آئی، اس کے بعد دوسری فوجی حکومت آئی جنرل پرویز مشرف کی، ایک وہ دور ہے 8-9 سال، یعنی کہ اس دور میں 2 دور آئے ایسے آئے ہیں کہ جب فوجی حکومت رہی ہے۔ ان کی رہی ہے 9 سال، جنرل پرویز مشرف 9 سال اقتدار میں رہے ہیں۔ وہ تھی 12 اکتوبر 1999 سے 18 اگست 2008، یعنی کہ یہ اس کا دور تھا۔ 11 اور 9 کتنے، 20 بن گئے۔ 9، یہ دونوں کی اگر ہم وہ پلس کرتے ہیں حکومت کو، وہ بنتے ہیں 20 سال۔ ٹھیک ہے، 20 سال یہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس دوران 55 میں سے 20 نکالیں، کتنے رہ گئے؟ 35 سال۔ ہاں، وہ باقی آئے۔ اس میں ایک حکومت آئی ہے تیسری پارٹی کی، PTI کی، تحریک انصاف کی، وہ عمران خان تھے وزیر اعظم۔ وہ حکومت رہی ہے 3 سال 8 ماہ، یعنی کہ 18 اگست 2018 سے 10 اپریل 2022 تک۔ اچھا، یہ ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف اور عمران خان، یہ ٹوٹل بنا لیں 24 سال۔ یہ نہیں بنتے، یہ 23 سال بنتے ہیں۔ 23 سال 8 23 سال بنتے ہیں، 23 سال بنتے ہیں، تو وہ تھے 55 سال۔ پیچھے کیا رہا؟ 32 سال۔ 32 سال 2 خاندانوں کی، 32 سال باقی بچے۔ 32 سال میں 32 سال 2 خاندانوں نے حکومت کی ہے۔ ایک خاندان ہے بھٹو پلس زرداری خاندان، دوسرا ہے شریف خاندان۔ جی، لیکن یہاں اگر ایک میں چھوٹی سی بات اور کروں گا، عمران خان کی جو 3 سال 8 ماہ کی حکومت تھی، اس میں 2 سال کرونا رہا ہے جس میں پوری دنیا بند تھی۔ اس کو ان چیزوں کو شمار نہیں کیا جاتا جب ملکی حالات ایسے ہوں، لیکن ہم پھر بھی شمار کرتے ہیں اس کو۔ لیکن یہ بتانا ضروری تھا کہ 2 سال اس حکومت میں، 3 سال 8 ماہ کی حکومت میں 2 سال تک کرونا رہا ہے، پیچھے 1 سال 8 ماہ بچتے ہیں۔ تو آخری 8 ماہ بھی آپ کو پتہ ہے نا، آخری 5-6 ماہ کیا چل رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، وہ دنگا مشتی چل رہی تھی۔ پھر بھی ہم شمار کرتے ہیں، یہ بنتے ہیں
32 سال 2 خاندانوں نے حکومت کی ہے، شریف خاندان اور زرداری خاندان. اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں. 32 سال ان لوگوں نے حکومت کی ہے. سیلاب کیوں آتے ہیں؟ صرف 2 وجہ ہے. ایک تو کلائمیٹ چینج اور دوسرا ڈیم نہ بنانا، پانی کا ذخیرہ کرنے کا بندوبست نہ کرنا. اسی وجہ سے سیلاب آتے ہیں. 2 مین فیکٹر ہیں. 2 مین فیکٹر ہیں نا. تیسرا تو میرے خیال شاید میری نظر میں تو نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے درخت لگانا، اور وہ کلائمیٹ چینج میں آئے گا نا کہ آپ درخت لگائیں. باقی ہیومن مینجمنٹ وہ ساری اس میں آتا ہے نا، باقی کے معاملات ہیں. اچھا آپ ان 32 سال میں ان 2 خاندانوں نے میں کوئی ایک ڈیم نہیں بنایا. ایک بھی ڈیم نہیں بنایا. وجہ کیا ہے؟ ان کی ترجیحات اور ہیں. کیا ہے مثلاً عوام مثلاً کہ وہ ایسی چیزیں تیار کرتے ہیں کہ مثلاً جنہیں وہ لوگوں کو نظر آ رہی ہو یہاں پر، مثلاً جیسے اورنج ٹرین ہے، جیسے میٹرو بس ہے، جیسے انڈر پاس ہے، پلیں ہیں، وہ ایسی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں. وہ موٹر وے بنا دی، سڑکیں بنا دی. وہ جو ہے نا یہ اپنا سیاست چھوڑ کے کوئی کنسٹرکشن کمپنی کھولیں. نہیں تو وہ یہی کام کر رہے ہیں نا. بیسیکلی جو فنڈز کا، جو ارکان اسمبلی کو فنڈز دینے کا جو رواج پڑا تھا یہاں پر، جو کام شروع ہوا تھا وہ ادھر ضیاء دور سے شروع ہوا تھا. حالانکہ ہم نے ضیاء دور کے 11 سال صرف اسی کو دے دیے ہیں، ضیاء کو. حالانکہ اس 11 سال میں نون لیگ تھی. ہاں وہ ان کے جو نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے. ہاں وہ بھی نکال دیے ہم نے. وہ بھی شمار نہیں کر رہے. حالانکہ اس وقت بھی نواز شریف تھے. ان کی ترجیحات اور ہیں. بس یہ جو میں نے آپ کو بتائی نا، میں پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جب شہباز شریف کو کہا گیا کہ آپ اورنج ٹرین نہ بنائیں، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور وہ صرف 25-30 ارب کا پروجیکٹ ہے کہ آپ لاہور کو صاف پانی دے دیں پینے کے لیے. تو انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں کہا تھا کہ میں اربوں روپے زمین میں دبا دوں. اچھا چاہتے ہیں کچھ چیز نظر آ رہی ہو، بھلے بھلے ہو رہی ہو. یہ اورنج ٹرین یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا دکھے گا تو بکے گا. ہاں ان کی ترجیحات یہ ہیں. کوئی ڈیم نہیں بنایا اور کلائمیٹ چینج کا تو انہیں پتہ ہی نہیں. اچھا اس پہ تو کبھی آپ ان کی ساری تقریریں، ان کی پریس کانفرنسیں، ان کے اجلاس، سارے اس چیز کا تو انہیں علم ہی نہیں. اچھا کیونکہ وہ کافی زیادہ پڑھے لکھے اور زیادہ ذہین لوگ ہیں، اس چیزوں کو تو پتہ نہیں. میرے خیال سے وہ جو ایسے پوز کرتے ہیں نا، ایسے کر کے بیٹھتے ہیں. علامہ اقبال کے بعد شہباز شریف ہی ہیں جو ایسے غور و فکر اور تدبر میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی. نہیں ایسا ہی ہے. اچھا یہ ہو گیا. اور ان لوگوں نے نہ ڈیم بنایا، نہ کو کلائمیٹ چینج کے بارے میں انہوں نے کوئی کچھ کیا. اس کی وجہ سے یہ سیلاب آتے ہیں. اور اس دوران آپ آئے عمران خان کا 3 سال اور 8 ماہ. اچھا عمران خان نے کوئی انیشیٹو لیا؟ میں بتاتا ہوں. پہلے لوگوں کو تو میں نے آپ کو بتا دی نا تو صحیح. اچھا یہ عمران خان کا دور تھا. اچھا 3 سال 8 ماہ کا. 2 سال کرونا بھی رہا، وہ ہم نے شمار کرنا ہے. اچھا اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو کلائمیٹ چینج ہے نا، اس پر وحاد آدمی ہے پاکستان کا لیڈر ہے جس نے اس پر بات کی. ظاہر سی بات ہے یہ اوورآل پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے وہ ملین ٹری کا منصوبہ انہوں نے لانچ کیا. ملین ٹری کا آپ جانتے ہیں نا، جب ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. جی جی. اور بلاول اور یہ مریم صاحبہ اور تمام پارٹیاں ان کا مذاق اڑاتی تھی یہ ملین ٹری منصوبے پر. کہاں ہیں وہ درخت، دکھائیں ہمیں. اور ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سارے لوگ میرے ساتھ چلیں اور ہم آپ کو گن کر دکھا دیتے ہیں کہ کتنے درخت ہیں. یہ ملین ٹری کا منصوبہ یہی تھا. کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، درجہ حرارت تبدیل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. گلیشیئر پگھلیں گے تو ظاہر سی بات ہے دریاؤں میں تو گیانی آئے گی، زہر ہے. اور یہ اس وقت جو اس بار جو زیادہ بارشیں ہوئی ہیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور وہ جو محکمہ موسمیات ہے، جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر زیادہ 22% اس سے بھی زیادہ ہوں گی. اچھا یہ عمران خان نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، یہ زبردست تھا، یہ ملین ٹری کا پروجیکٹ. اس سے آگے چلے. عمران خان کے دور میں 2 ڈیمز بنانے کا آغاز ہوا. اچھا ایک تھا دیا میر بادشاہ ڈیم. دیا میر بادشاہ ڈیم 15 جولائی 2020 کو عمران خان نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. اچھا یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم تھا. یہ اس میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے 4500 میگا واٹ. اچھا جو آلموسٹ پاکستان میں شارٹ فال ہے اس کے برابر ہے. ہاں 4 سے 5 ہزار میگا واٹ جو ہے نا اس وقت شارٹ فال ہے.
تو یہاں سے یہ پیدا ہوتی تو وہ شارٹ فال یہ 4500 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا اور اس میں 1.2 ملین ایکڑ پانی فٹ جمع کرنے کی صلاحیت تھی اس ڈیم. اچھا یہ اتنا بڑا ڈیم تھا. تو اس کا کیا ہوا؟ یہ بنا نہیں بنا آگے تعمیر رک گئی کیا ہوا؟ رکیں. دوسرا ڈیم تھا محمد ڈیم. محمد ڈیم یہ 2 مئی 2019 کو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. اس میں تھی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 800 میگا واٹ. اچھا. اور 1.293 ملین ایکڑ پانی فٹ ذخیرہ یہ جمع کر سکتا تھا. اچھا. یہ 2 ڈیم عمران خان نے شروع کیے اور بلین ٹری پروجیکٹ شروع کیا. یہ عمران خان کی یہ اتنے جو مختصر سا اس کے پاس عرصہ تھا نا اس نے یہ 2 کام شروع کیے. اچھا. اور وہ جو دوسرے ہیں 2 خاندان ہیں ان کے جو 32 سال ہیں اس کی کارکردگی بھی میں نے آپ کو بتا دی. یہ آپ عوام خود فیصلہ کر سکتے ہیں. ہمارا کام تو جو ہے نا ہم تو کوئی جج نہیں ہے. ہمارا کام تو فیصلہ دینا نہیں. ہمارا کام ہے فیکٹ سامنے رکھنا. ہاں اچھا. اور باقی کچھ معاملات دیکھیں. ہر سال سیلاب آتا ہے, چیزیں تباہ ہوتی ہیں, لوگ مرتے ہیں, اربوں کا نقصان ہوتا ہے, ملک کا نقصان ہوتا ہے اور آپ پھر دنیا سے امداد مانگتے ہیں. جس دن پہلے دن صاحب یہ والا سائیکل تو پچھلے تقریباً جو ہے نا 40 سال سے چل رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب 2010 میں سیلاب آیا تھا نا, UN جو تھا انہوں نے کہا تھا ہم ڈائریکٹ حکومت کو پیسے نہیں دیں گے, یہ کھا جاتے ہیں. ان کا جو واچ ڈاگ ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہم خود جو ہے نا اس کے اوپر کڑی نظر رکھیں گے کہاں پہ پیسے لگ رہے ہیں, کتنے لگ رہے ہیں. یہی کاشف صاحب یہی میں بات کرنا لگا نا. ان پر کوئی اعتماد نہیں کرتا. اقوام متحدہ وہ ڈائریکٹ پیسے دیتے ہیں, ہم لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ کھا جاتے ہیں. اس کے بعد چین بھی ایسے کرتا ہے. چین بھی جب کوئی پاکستان میں کوئی آفت آتی ہے, بلکہ آتی نہیں لائی جاتی ہے, میں تو یہی کہوں گا لائی جاتی ہے نا, لائی جاتی ہے. چین بھی انہیں ڈائریکٹ پیسے نہیں دیتا. وہ بھی جانتے ہیں, انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ کھا جائیں گے. وہ سیدھے ڈائریکٹ پیسے دیتے ہیں لوگوں کو یا ترقیاتی کام کراتے ہیں. اس کے بعد آئے آپ کو اچھی طرح یاد ہے نا وہ جو یوسف رضا گیلانی کے دور میں جو زلزلہ آیا تھا, جو امداد آئی تھی اور وہ ایک ہار چرا کر لے گئے تھے, وہ سکینڈل بڑا تھا نا, سب کو پتہ ہے. ہاں. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ سناؤں. انجلینا جولی پاکستان میں آئی اسلام اسے یوسف رضا گیلانی کے دور میں کہ لوگوں کی امداد کی جائے. وہ آئی, وہ اسلام آباد میں تھی اور یوسف رضا گیلانی کا خاندان اس سے ملنے کے لیے اسپیشل ملتان سے تیارا جاتا ہے, انہیں لے کر آتا ہے اور وہ انجلینا جولی سے ملاقات کراتے ہیں اور انہیں وہ قیمتی گفٹ دیتے ہیں. انجلینا جولی پریشان ہوگی کہ میں ان لوگوں کی مدد کرنے آئی ہوں اور یہ میری لوگوں کی اور یہ میری مدد کر رہے ہیں, یہ میری مدد کر رہے ہیں. اور صرف مجھ سے ملنے کے لیے انہوں نے اتنے لاکھوں روپے ضائع کر دیے. وہاں سے تیارا چلا اور اسے ملانے کے لیے. یہ ہمارے کام ہے. اور دیکھیں ابھی پچھلا جو سیلاب آئے تھے اس کے لیے بلاول صاحب روز ہر ہفتے اندرون سندھ میں فوٹو سیشن کرانے کے لیے جاتے ہیں, کسی سے ملتے ہیں, یہ آپ کو ہم گھر بنا کر دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور فوٹو سیشن ہوتے ہیں. آج بھی دیکھا نا آپ نے, وہ مریم صاحبہ گئی اور وہ کشتی میں بیٹھی اور دریائے راوی کی سیر کی, اور دریائے راوی کی سیر کر کے تو ایسے سلام بھی کر رہی ہیں پانی کو سلام کر رہی ہیں. اور یار یہ کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ہماری کیا وہ پانی رک جائے گا؟ دریائے راوی ہاتھ باندھ دے گا کہ میڈم میں اس پانی میں باہر نہیں لے کر جاؤں گا اپنا, یہ مجھے بتائیں. یار یہ ڈرامے بازیاں ان کی 32 سال سے جاری ہیں. تو یہ عوام کو سوچنا چاہیے نا. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ فوٹو سیشن کروائیں یا اس طرح ہوا میں ہاتھ لہرائیں. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ایک بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے, کسی کا بھی آپ منشور اٹھا کے دیکھیں کہ کسی ایک پارٹی کے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہو کہ موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں, جو کلائمیٹ چینج ہیں, ان کے اوپر ان کا کیا سٹینس ہوگا. آج حسن کبال جو وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے تھے, وہ سنی آپ نے؟ جی ارسطو, جن کو ارسطو کہا جاتا ہے زمانے کا پروفیسر, میں اس کو پروفیسر کہتا ہوں. وہ کہہ رہا تھا ہمارے ادھر ہمسائے ملک انڈیا نے بڑے شاندار ڈیم بنائے ہیں. یار شرم نہیں تجھے آئی یہ بات کرتے وقت؟ آپ بھی بنا لیں, آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ 32 سال سے آپ اس ملک کے ساتھ جوکوں کی طرح چمٹے ہوئے ہیں, اور جب سیلاب آتا ہے تو آپ وہاں پر فوٹو شوٹ کراتے ہیں, کشتیوں میں بیٹھتے ہیں, پانی میں داخل ہو کر وہ بڑے بڑے بوٹ
ہاں ان لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، بالکل بالکل ہیں بالکل وہاں جاتے ہیں اور پھر بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر پیسے کماتے ہیں، اور جو ترقیاتی منصوبے پروجیکٹ تباہ ہو جاتے ہیں نا انہیں پھر دوبارہ بناتے ہیں، پھر دوبارہ سڑکیں بناتے ہیں، وہ عمارتیں بناتے ہیں، وہاں سے کمیشن بنتے ہیں۔ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، یہ فیصلہ عوام کرے گی، ہمارا کام ہے آپ کے سامنے فیکٹ رکھنا۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ آپ کیا کسی ایسی سیاسی پارٹی کو ووٹ دیں گے جن کی ترجیحات میں کلائمیٹ چینج سرے سے ہی شامل نہیں ہے، اور وہ آپ کے ساتھ اگلے سال بھی ایسے ڈرامے کریں گے، کیونکہ زیادہ جو عوام ہے پاکستان کی وہ غربت میں جی رہی ہے، اور اگر آپ نے دوبارہ سے انہی حکمرانوں کو ووٹ دینا ہے تو پھر گلہ کرنا چھوڑ دیں، اسی میں آپ کی زندگی رہے گی اور ایسے ہی کٹے گی۔ یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔